حلال جانور میں وہ کون سے اعضاء ہیں کہ جن کا کھانا حرام یا مکروہ ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ حرام اور مکروہ ہونے کا مطلب اصل میں یہ ہے، ایک چیز اس میں ایسی ہے جس کا کھانا، جس کا استعمال کرنا یا کپڑوں کو لگ جائے تو وہ ناپاک ہے اور حرام ہے، اس کا تذکرہ ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ چونکہ اس کا تذکرہ قرآن میں ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نص قطعی ہے تو یہ حرام ہے۔ اور دوسرا جو باقی جو ہے، جو اعضاء ہیں، ان کا تذکرہ اور ان کا منع ہونا یا ان کا استعمال نہ کرنا، اس کی ممانعت ہمیں حدیث کی کتابوں سے ملتی ہے۔ چنانچہ مصنف عبد الرزاق اور المعجم الکبیر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر باقی ان اعضاء کا تذکرہ ہے۔ اس لیے جن کا تذکرہ حدیث میں ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ حرام کے قریب قریب ہے، اور جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے تو اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ حرام ہے، اس لیے کہ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ سب سے پہلی چیز دم مسفوح، یعنی کہ بہتا ہوا خون۔ بہتا ہوا خون جو ہے یہ حلال نہیں ہے، نہ تو اس کا استعمال کرنا کھانا حلال ہے، اور نہ ہی اگر کپڑوں پر لگ جائے تو ان کپڑوں کے ساتھ نماز کو پڑھنا جائز ہے یا تلاوت کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ خون ہے جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، جو اس وقت پریشر کے ساتھ جو خون نکلتا ہے، اسے دم مسفوح کہتے ہیں۔ باقی وہ خون جو ذبح کرنے کے بعد بوٹیوں کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے، نہ تو یہ ناپاک ہوتا ہے اور نہ ہی یہ حرام ہوتا ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے جو کلیجی ہے وہ بھی چونکہ خون ہے لیکن جمع ہوا خون ہے، اس وجہ سے وہ بھی حرام نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ مادہ جانور کی پیشاب گاہ، مادہ جانور کی جو پیشاب گاہ ہے یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تیسرا نر جانور، اس کے پیشاب کرنے کی جو جگہ ہے وہ بھی حرام ہے۔ چوتھا پخانے کی جگہ، یہ بھی جو ہے کھانا اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اور پانچواں خصیتین، جن کو کپورے بھی کہا جاتا ہے، جن کو بعض اوقات ٹکاٹک بھی کہتے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں اس کا استعمال کرنا یہ بھی جائز اور حلال نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے غدود۔ غدود یہ پورے جانور کے کسی بھی حصے میں جو ہے کچھ گوشت کی گلٹیاں بن جاتی ہیں، ان کو غدود کہا جاتا ہے، اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ساتویں چیز ہے مثانہ، پیشاب کی جو نالی ہوتی ہے اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں۔ آٹھویں اور آخری چیز ہے پتا، جگر کے نیچے ایک چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے جس میں پورے جانور کے جگہ جگہ سے جو زہر آلود چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر جمع ہوتی ہیں، پت اس کے اندر جمع ہوتا ہے، سبز رنگ کا مادہ اس کے اندر جمع ہوتا ہے، تو اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ 8 چیزیں ایسی ہیں جن میں ایک کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، باقی 7 کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، چاہے ہمارے معاشرے میں وہ چیز بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہو یا فروخت کی جاتی ہو یا کھانے میں لذیذ ہو، جیسے کہ کپورے وغیرہ کے بارے میں لوگ سوالات کرتے ہیں۔ ایک بڑی اہم بات اس میں سمجھ لینی چاہیے، لوگ اوجڑی کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، آیا اوجڑی کا کھانا حلال ہے یا نہیں ہے؟ تو اوجڑی کا کھانا بالکل حلال ہے، اس میں کسی قسم کی نہ ممانعت ہے اور نہ ہی یہ حرام ہے، بلکہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ باقی انسان کی اپنی طبیعت ہے، وہ استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر لے، استعمال نہیں کرنا چاہتا تو اس کو پابند نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مثال ایسی سمجھیں جیسے دودھ میں مکھی گر جائے تو استعمال کرنا تو اس کا جائز ہے مکھی نکال کر، لیکن اگر کوئی طبیعت کی وجہ سے استعمال نہیں کرتا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کھانے وغیرہ میں مکھی گر جائے تو اس کو نکال کر کھانے کو استعمال کرنا تو جائز ہے، لیکن ایک انسان کی طبیعت نہیں مانتی تو اسے مجبور نہیں کہا جائے گا اور نہ ہی کہا جائے گا کہ یہ چیز حرام ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح سے حرام مغز، نام اس کا حرام مغز ہے لیکن کہتے ہیں کہ جی یہ چیز ایسی ہے، بلا وجہ اس کو حرام کہا جاتا ہے، حالانکہ حرام نہیں ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی میں ایک سفید جو ہے وہ ایک دھاری سی ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں ایک سفید مادہ ہوتا ہے، پٹھا ہوتا ہے، اس کو چونکہ ذبح کرتے وقت چونکہ اس کو کاٹنا حرام ہوتا ہے اس لیے اس کو حرام مغز کہتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کھانا جو ہے وہ حرام نہیں ہوتا، بلکہ اس کو کھایا بھی کیا جائے گا، لیکن بہرحال چونکہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز گوشت میں کھائی جاتی ہے اور کون سی نہیں کھائی جاتی، تو یہ بالکل حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔